بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے خواب کی 3 نشانیاں کیا ہیں جو آج ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے، کیونکہ ایک خواب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کے معمولات ہیں۔ ایک بندہ سارا دن ایک کام کرتا ہے، اس کی روٹین بنی ہوتی ہے، رات خواب میں بھی وہی سارا کچھ اس کا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر خواب ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اس میں کوئی بری بات، برے خیالات نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو ہماری روٹین ورک تھی، جو کچھ ہم نے دن میں کیا ہے وہ رات کو ہم دیکھ رہے ہوں، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی موجود ہوتی ہے خواب میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سچا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے جو سچا خواب ہے وہ خواب ہوتا ہے جو انبیاء کو آتے تھے خواب، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام پر جو وحی کی کیفیت شروع ہوئی تو وہ اس کی ابتدا سچے خوابوں سے تھی، کہ جو نبی علیہ السلام رات خواب میں دیکھتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ تو پہلے نمبر پر جو خواب سچا ہے وہ انبیاء کا خواب ہوتا ہے، سب سے سچا خواب۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا، آپ علیہ السلام پر جب جادو کیا گیا تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا ہے، دوسرا سر کی طرف کھڑا ہو گیا ہے، اور آپس میں وہ سوال و جواب کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو سنایا جا رہا ہے ان پر کیا ہوا ہے، جادو کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے، لبید بن عاصم یہودی اس نے کیا ہے، کس چیز پر کیا گیا ہے، بالوں پر کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ سارا خواب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جو بھی بات بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا یہ آسمانوں سے وحی تھی اپنے پیغمبر کے لیے، اور بتایا گیا کہ آپ اس کا علاج یہ کریں گے کہ سورہ فلق اور سورہ الناس یہ پڑھیں گے تو آپ پر کیا گیا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو سب سے سچا خواب ہوتا ہے وہ انبیاء کا خواب ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بندہ مومن ہے اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو مومن کا خواب ہے وہ سچا ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شخص اس کی نمازیں اچھی ہیں، اس کا عقیدہ اچھا ہے، اس کی عبادات اچھی ہیں، وہ صدقہ و خیرات کا خیال رکھتا ہے، اس کے مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ رہنمائی خواب کی صورت میں ہو سکتی ہے کیونکہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو جو مومن کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ مومن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب میں اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے معاملات کیسے ہوں گے، اس کو کس طرح سے چلنا چاہیے۔ تو یہ خواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو مومن کا خواب وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تہجد کا ٹائم ہے یہ خواب بھی سچا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی جو سب سے نیچے والا یہ آسمان ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر آسمانوں سے
منادی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتہ آوازہ لگاتا ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے توبہ کر لے، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، رزق کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، وہ مانگ لے۔ تو یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے، بڑا خیر والا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو خواب تہجد کے ٹائم آتا ہے عموماً وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اور ہمیشہ برے خواب پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو تمام برکات عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔